اب بڑا فتنہ یہ ہے، میں کہہ رہا تھا یہ فتنہ ان لوگوں کے اندر آ گیا ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا شہیدائی مانتے ہیں، کتاب و سنت کا عامل کہتے ہیں، اپنے آپ کو حدیث پر عمل کرنے والا کہتے ہیں۔ یہ فتنہ انہی کے اندر آیا، دوسرے لوگوں کے اندر یہ فتنہ نہیں ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور اعتراف کرنا پڑتا ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان گمراہ ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے ہندوستان میں کوئی بھی عالم نہیں، کہاں پوچھنا بھائی فتویٰ؟ مکے کو فون کر کے پوچھنا۔ آپ نے اتنی بڑی بات کہی نا، ہندوستان میں کوئی بھی عالم نہیں، اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑے عالم آپ ہیں نا، آپ سب کو جانتے۔ ہندوستان کے علماء فرض کرو اہل حدیث عالم 50,000 ہیں، تو 50,000 علماء سے آپ کا علم زیادہ ہے، جبھی تو آپ جانیں کوئی بھی لائق نہیں ہے۔ اتنے بڑے عالم آپ ہیں، آپ کیوں نہیں سنبھال لیتے ہماری جگہ؟ آپ کیوں نہیں درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ میں یہ بات شاید چند دن پہلے بھی کہا، 2-4 دن پہلے، کہ ایک آدمی ایک بادشاہ کو اپنا چہرہ بنانا تھا، سمجھیے کچھ بھی بال بنانے تھے، نائی آیا بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اتنے صفائی کے ساتھ اور اتنے اچھے طریقے سے بتائے، بادشاہ کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، ادب کے ساتھ کھڑا ہوا، کہا بناؤ جی، حضور بنا چکا۔ کہا اتنا اچھا، وزیر کو بلاؤ جی، اس کے لیے سرٹیفکیٹ دو، یہ اس پورے ملک کا سب سے اچھا حجام۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا جیسا کہ ان کی رواج ہوتا نا، حضور یہ سرٹیفکیٹ آپ نہ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں تو تم انکار کرتے ہو؟ کہا حضور آپ کے سرٹیفکیٹ دیکھ کر کوئی دکان میں یہ پوچھے کہ بادشاہ کو آداب حجامت معلوم تھے کیا، سرٹیفکیٹ دیے، میں کیا جواب دوں گا حضور؟ ویسے میں ان سے کہتا ہوں آپ کو جب اتنا علم ہے، آپ کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے، چلے جاؤ جی جہاں علماء ہیں۔ اور اگر فرض کیجئے کسی آدمی نے وسیع اللہ صاحب کو، دکتر وسیع اللہ بن عباس کو فون کر کے کہہ دیا، وسیع اللہ عباس کو فون کر کے پوچھا بھئی ہم آپ سے یہ فتویٰ پوچھتے ہیں، کہاں کے ہیں آپ؟ بنگلور کے ہیں، مدراس کے ہیں، فلاں کے۔ ارے وہاں علماء نہیں ہیں؟ نہیں کوئی نہیں ہے۔ ارے فلاں صاحب نا، ارے وہ تو عمر آباد میں پڑھے، وہ تو فلاں جگہ پڑھے، وہ کیا آدمی ہوں گے؟ چلو جی نہیں جی عالم ہیں، ان سے پوچھو، چلو ان سے بھی نہیں فتویٰ پوچھا۔ دیکھو کتنے بڑے عالم ہیں، سب کو ریجیکٹ کر دیا، ہندوستان کے علماء کو ریجیکٹ کر دیا، وسیع اللہ عباس کو ریجیکٹ کر دیا، جو بھی ان کے خیال کے خلاف، ان کے جو ذہن میں بات بیٹھی ہے اس کے خلاف کچھ بھی کرے فوراً ریجیکٹڈ۔ یہ علماء ہی فتنہ پھیلانے والے نوجوان ہیں، یہ لوگ ہیں جو علماء کی ناقدری کر کے امت کے دل میں علماء کی ناقدری پیدا کرتے ہیں، نہ ان کا جمعے کا خطبہ سنیں گے، نہ ان کا احترام رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی۔ جس کو میں نے نائب بنا کر بھیجا، امیر بنا کے بھیجا، گورنر بنا کے بھیجا، اگر اس نے نافرمانی کی تو میری نافرمانی کی، اگر اس نے اس کی فرما برداری کی تو میری فرما برداری کی۔ وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ۔ اگر میری نافرمانی کیا تو اللہ کی نافرمانی کیا، اور اللہ کے نافرمان کا بدلہ تو معلوم ہے۔ اگر اس نے فرما برداری کی میری تو اللہ کی فرما برداری کی۔ ویسے کہتے ہیں ہم کہ اللہ کے رسول کی امانت جن کے سینوں میں ہے، آپ نے ان کی نافرمانی کی، ناقدری کی، ان کو توہین کے ساتھ الفاظ کے ساتھ یاد کیا، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کے ساتھ گستاخی کی، ان کے میراث کی ناقدری کی۔ علماء جو میراث تقسیم کرتے ہیں ان کو گویا آپ نے روکا کہ ان کے پاس مت جاؤ، اور آپ خود اس جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس وقت فتنہ، بہت سارے فتنہ میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے علماء کی ناقدری، علم دین کے نام پر علماء کی ناقدری۔ دنیا میں ہمیشہ یہ ایک رواج رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو تم بدنام کرنا چاہتے ہو، جس کی تم ناقدری کرنا چاہتے ہو، ویسے پہلے تم بن جاؤ، پھر اس کے بعد اندر سے ان کو کھوکھلا کرو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سبا یہودی کے تعلق سے آتا ہے نا، یہودی تھا، دیکھا کہ صاحب اسلام کو بگاڑنے کی کوئی صورت نہیں، مسلمان اتنے مضبوط کے ساتھ جمع ہیں، غیر مسلم کی بات، یہودی کی بات، عیسائی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب کیا کیا؟ پہلے وہ خود مسلمان بنا، اور ایسا مسلمان بنا کہ سارے مسلمانوں کو لڑا کے بھیڑا کے چھوڑ دیا۔ ہم بھی ایسا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ
ہمارے مسلک اہل حدیث کو قبول کر کے یا کہتے ہیں ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی سلفی ہیں، فلاں ہیں، لیکن سلفیت کا فتنہ مچاتے ہیں۔ جتنے علماء ہندوستان میں تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ، مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ، جتنے علماء کو دیکھ کتنی قدر کرتے تھے، عوام بھی ان کی قدر کرتے تھے اور ایک دوسرے عالم بھی بڑی قدر کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عوام کو علماء سے اتنی محبت تھی کہ جب نیپال تشریف لے گئے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ فلاں فلاں، تو ان کو ہاتھی پر سارے اس بستی کے بڑے علماء آ کر ہاتھی پر بیٹھا کے لے گئے۔ مئو کو جب لے گئے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، تو بیل گاڑی لائے، کہا بیل نہیں، ہم جتنے اس شہر کے اہل حدیث دولت مند ہیں وہ گاڑی کھینچیں گے۔ علماء کو بیل گاڑی پر بیٹھا گئے، پورے اہل حدیث مالدار سرمایہ دار وہ ان کو کھینچ کے لے گئے۔ ہمارے دورے میں علماء کا احترام، اس کی وجہ سے علم میں بڑی برکت تھی۔ حدیثوں کے ہاتھ سنت کا جذبہ دیکھنا ہو تو ان کو دیکھتے تھے، دیکھو ایسے ہوتے ہیں اہل حدیث، کتاب کے پابند، سنت کے پابند، شریعت کے پابند۔ ہمارے دادا بھی نمونہ تھے، مولانا محمد نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے اپنی زندگی بدل لی، کتنے لوگوں نے ان کا احترام کیا کہ صاحب نمونہ دیکھنا ہو تو دیکھو، ولی من اولیاء اللہ ہیں، ایسے تھے ہمارے سلف، ویسے بنتے تھے۔ اب دیکھو صاحب اہل حدیث نام کے رہ گئے، کچھ نہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ذہن کو بگاڑا، حدیث کی قدر نہیں رہی، ایسے لوگ علماء کی جگہ لینے کے لیے تیار ہو گئے جن کے پاس علم رہا، عمل نہیں، تزکیہ نہیں، احترام نہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، زمانہ فتنے کا ہے، آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ کتاب و سنت کی باتیں علماء سے جو مستند علماء ہیں، اس لیے سرٹیفکیٹ ہوتی ہے۔ کس مدرسے میں پڑھے ہو؟ کیا تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی بھی کھڑا ہو جاتا نا مدرسے میں عالم ہوں، کیا سرٹیفکیٹ جی تمہارے استاذ کون ہیں؟ جتنے محدثین حق تذکرہ پڑھتے ہیں ان کے اساتذہ فلاں، ان کے تلامذہ فلاں، اس کے بغیر کسی کا سوانحیت مکمل ہی نہیں ہوتی۔ معلوم یہ کہ علم صرف کاغذ سے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، انٹرنیٹ سے حاصل کرنے کا نام ہے۔ علم حاصل کیا جاتا ہے عالم سے، علم حاصل کیا جاتا ہے محدث سے، جب چل کر اخلاق بھی بنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ بتائے، زمانے کے فتنوں سے بچائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ کی میراث جس کے پاس بھی ہے اس کے قدر کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو بھی توفیق نصیب فرمائے، فتنے سے بچائے، فتنے سے ہوشیار رہنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر رکھے اور ایمان پر بھی بلا لے۔ اس جلسے کا انعقاد جن لوگوں نے کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صاحب علماء کو چاہیے تھا یہ سب کرتے، لیکن الحمدللہ علماء کو انہوں نے بہت ساری باتوں سے دور رکھ کر صرف تقریر کرنے کا موقع دیا، نہ تو ہم لوگوں کا فرض تھا کہ مجلسوں میں مسجدوں میں سب کر کے بتاتے، لیکن ہماری ذمہ داری انہوں نے اٹھائی، ماشاءاللہ، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ یہ جتنے ادارے شریک ہو کر اس پروگرام کو چلا رہے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس حال کے جو ذمہ داروں کے بلڈنگ کے جنہوں نے اتنا سب انتظام کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ہر چیز کا ثواب ان کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ اتنے بڑے دریا دلی کے ساتھ انہوں نے دین کی باتوں کو کہنے، بولنے، سمجھنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور صاحب مال میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ صحیح ایمان دولت سے ہم کو بھی ان کو بھی نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔